رب یسر ولا تعسر وسهل وبک نستعین وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسہیل المصادر ہے، تسہیل المصادر۔ تسہیل کا لغوی معنی یعنی لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے آسان کرنا، کسی چیز کو آسان کر دینا، سہولت، آسانی وغیرہ وغیرہ، اسے تسہیل کہا جاتا ہے۔ جمع اس کی تسہیلات آتی ہیں، اور مصدر جو ہے یہ مصادر جو ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے مصدر۔ تسہیل المصادر یہ کتاب کا نام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ مصادر جمع ہے، مصادر جمع ہے، اور فی الحال یہاں پر یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور تسہیل یہ واحد ہے، تو بہتر ہوتا کہ اگر مصنف علیہ الرحمہ تسہیلات المصادر اگر لکھ دیتے تو اور بہتر ہوتا۔ کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے کہ اگر مصنف علیہ الرحمہ تسہیلات المصادر تصنیف فرما دیتے، لکھ دیتے تو اور بہتر ہو جاتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تسہیل المصادر کا مطلب ہم سمجھیں، اس کا مطلب کیا ہے، اور مصنف علیہ الرحمہ نے تسہیل المصادر ہی لکھا، تسہیلات المصادر نہیں لکھا۔ کیوں نہیں لکھا؟ کس چیز سے بچتے ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تسہیل کا معنی ہوتا ہے آسان کرنا، آسان کر دینا، اور یہ واحد ہے۔ اور تسہیل سے مراد یہاں پر یہ کتاب ہے، جو یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، تو یہ کتاب ایک کتاب ہے، یہ کتاب ایک کتاب ہے، اور تسہیل یہ واحد ہے، اور یہ کتاب ایک ہی کتاب ہے، تو اس کی نسبت اس کتاب کی طرف ہے۔ رہ گئی مصادر کی بات، تو تسہیل المصادر کا یہاں معنی نکلتا ہے یعنی مصدروں کو آسان طریقے سے سمجھنے والی کتاب۔ اس کا معنی یہ ہوا، بہت سارے مصادر کو آسان طور طریقے سے، بالکل آسانی سے، سہولت کے ساتھ، کوئی دشواری نہیں ہو، تو بالکل آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، آسان لب و لہجے سے مصدروں کو، جس کتاب نے مصدروں کا بیان جس کتاب میں آیا ہے، اس کتاب کا نام تسہیل المصادر ہے۔ تو تسہیل سے مراد یہاں پر یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب واحد ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے تسہیلات کا لفظ، جمع کا لفظ نہیں لایا، بلکہ واحد کا لفظ لایا ہے۔ اور مصادر جو ہے، مصادر سے بہت سارے مصادر مراد ہیں جو اس کتاب میں جن مصادر کا اذکار ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے تسہیلات المصادر اس لیے نہیں اس کتاب کا نام رکھا، چونکہ پہلا جواب تو مل گیا کہ تسہیل سے مراد یہ کتاب ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے آسان کر دینے والی ہے۔ کن کو؟ مصدروں کو۔ کیا مطلب؟ یعنی مصدروں کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہو، کوئی صعوبت نہیں ہو، کوئی پریشانی نہیں ہو، بالکل آسان طور طریقے سے، آسان لب و لہجے سے مصادر کو جس کے ذریعے سمجھا جائے، وہ اس کتاب کا نام ہے۔ اور وہ کون ہے؟ تسہیل المصادر،
وہ کتاب کیا ہے؟ تسہیل المصادر۔ چلیے، تو تسہیل المصادر مصدروں کو آسان کر دینا، یہ ہوا لغوی معنی، مصدروں کو آسان کر دینا۔ اصطلاحی معنی کیا ہوا؟ یعنی مصدروں کو آسان طریقے سے، جن مصادر کا آسان طریقے، وہ تمام مصادر جو آسان طریقے سے جن مصدروں کو سمجھا جائے، وہ اس کتاب میں ان مصادر کا بیان اس کتاب میں مذکور ہے، اور ان مصادر کا مفہوم و افہام و تفہیم جو ہے ان مصادر کی جائے، اور ان مصادر کی افہام و تفہیم جو ہے سمجھی جائے، وہ اس کتاب میں مذکور ہے۔ اس کتاب کا کیا نام ہے؟ تسہیل المصادر۔ چلیے، اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ اصطلاحات دیکھ رہے ہیں، اصطلاح کی جمع اصطلاحات ہے۔ اصطلاحات کہتے ہیں جیسے صیغہ ہے، واحد ہے، جمع ہے، غائب ہے، حاضر ہے، یہ سب اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں صیغہ۔ صیغہ اگر کوئی پوچھ دے کہ صیغہ کیا ہے، صیغہ کسے کہتے ہیں، صیغہ کسے کہتے ہیں، تو صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ اور صیغہ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ صیغہ کا لغوی معنی کیا ہے وہ ہوتا ہے، یعنی لغت میں اس کا کیا معنی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صیغہ جو ہے یہ عربی لفظ ہے اور یہ مذکر ہے، اور صیغہ کا لغت میں معنی آتا ہے سانچے میں ڈھلی ہوئی چیز۔ سانچے میں یعنی وہ چیز جو سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو اسے صیغہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل، بنیاد وغیرہ وغیرہ لغت میں صیغہ کا معنی آتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ اب لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ انسان کی زبان سے جو بولی جو بات نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، اسے لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، یعنی لفظ صیغہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا صیغہ اور لفظ میں اگر کوئی پوچھ دے کہ کیا صیغہ اور لفظ میں کوئی کیسی مناسبت ہے، کیسا رشتہ ہے، یا صیغہ لفظ کو کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ جو ہے، لفظ ان باتوں کو کہتے ہیں جو انسانی زبان سے نکلے، انسانی زبان سے نکلے، خواہ اس کا معنی ہو یا نہ ہو، اسے لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب صیغہ جو ہے، صیغہ بھی لفظ ہی کو کہتے ہیں۔ صیغہ جو مصدر سے نکلے، مصدر سے جن چیزوں کا اخراج ہو، مصدر سے جو مشتق ہو، اسے صیغہ کہتے ہیں، اسے صیغہ کہتے ہیں۔ تو اب جو صیغہ ہوتا ہے وہی لفظ ہوتا ہے۔ صیغہ جو ہے، ایسا نہیں کہ صیغہ کوئی الگ چیز ہے، جو صیغہ ہوتا ہے وہی لفظ ہوتا ہے، اور جو لفظ ہوتا ہے وہی صیغہ ہوتا ہے۔ تو پھر اب ایک سوال ہوتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں اس طرح سے کیوں نہیں لکھا کہ لفظ صیغہ کو کہتے ہیں، لفظ صیغہ کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صیغہ چونکہ اصل ہے، صیغہ چونکہ اصل ہے، اور لفظ جو ہے، لفظ بھی اپنے اعتبار سے یہ بھی اصل ہے، یہ بھی اصل ہے، لیکن یہاں صیغہ کو مصنف علیہ الرحمہ نے اس لیے پہلے لکھا کہ صیغہ جیسے فعل کو کہتے ہیں، فاعل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وغیرہ وغیرہ تمام کو کہتے ہیں، تمام چیزوں کو صیغہ کہا جاتا ہے، صیغے کہے، تمام چیزیں صیغے کہی جاتی ہیں،
وہ کون کون چیزیں ہیں؟ جیسے فعل ہے، فاعل ہے، واحد ہے، جمع ہے، غائب ہے، حاضر ہے، یہ سب صیغے ہوئے، ایسا نہیں کہ الگ ہے، یہ سب صیغے ہوئے، اور یہی سب الفاظ بھی ہیں۔ جیسے فاعل ہے، فعل ہے، مفعول ہے، یہ سب الفاظ بھی ہیں اور یہ سب صیغے بھی ہیں۔ جن جن چیزوں سے یہ سب جن جن چیزوں سے یہ سب نکلی ہیں، یہ سب نکلے ہیں، تو یہ سب صیغے ہیں، یہ سب صیغے ہیں۔ تو یہ سب جو صیغے ہیں وہی لفظ ہیں، یہ سب صیغے ہیں وہی لفظ ہے۔ ایسا نہیں کہ جو لفظ الگ ہے اور صیغہ الگ ہے، لیکن صیغہ کو پہلے لانے کا مقصد یہ ہے، صیغہ کو پہلے لانے کا مقصد یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے صیغہ کو پہلے اس لیے لایا ہے کہ صیغہ کی پہچان جو ہے، صیغہ سے جو ہے لفظ کی پہچان ہے، صیغہ سے لفظ کی پہچان ہے، نہ کہ لفظ سے صیغہ کی پہچان ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ یعنی صیغہ کو مصنف علیہ الرحمٰن نے اس لیے پہلے لایا ہے کہ صیغہ سے لفظ کی پہچان ہوتی ہے، یعنی صیغہ سے لفظ کو شہرت ملتی ہے، نہ کہ لفظ سے صیغہ کو شہرت ملتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب جس کے ذریعے جس چیز کو شہرت ملے وہ چیز پہلے آتی ہے، اور جس کے ذریعے جو چیز مشہور ہو، شہرت یافتہ ہو، اس چیز کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ، تو صیغہ سے لفظ مشہور ہوا ہے، ٹھیک ہے، صیغہ سے لفظ مشہور ہوا ہے، نہ کہ لفظ سے صیغہ مشہور ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو صیغہ اس لیے پہلے آیا، دوسری بات یہ ہے کہ صیغہ یہ خاص ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف اگر کوئی سوال کر دے کہ صیغہ کا لفظ پہلے، یہ لفظ صیغہ پہلے کیوں آیا اور لفظ بعد میں کیوں آیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صیغہ جو ہے یہ خاص ہے، صیغہ یہ خاص ہے اور لفظ جو ہے عام ہے۔ صیغہ جو ہے یہ خاص ہے اور لفظ جو ہے یہ عام ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو چیز خاص رہتی ہے اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے، اور جو چیز عام رہتی ہے اس کا ذکر بعد میں ہوا کرتا ہے۔ تیسرا جواب، صیغہ یہ امام ہے، صیغہ امام ہے اور لفظ مقتدی ہے۔ تو جو امام رہے گا وہ آگے رہے گا، اور جو مقتدی رہے گا وہ پیچھے رہے گا، مقتدی رہے گا وہ پیچھے رہے گا۔ ٹھیک ہے؟ اور بھی اس کے کئی سوالات ہیں جن کے جوابات دیے جا سکتے ہیں، جیسے صیغہ یہ اصل ہے اور لفظ جو ہے یہ اس کا فرع ہے، لفظ اس کا فرع ہے۔ تو جو چیز اصل رہتی ہے اس کا ذکر پہلے، اور جو چیز فرع ہوتی ہے اس کا ذکر بعد میں۔ اور بھی اس کا جواب یہ ہے کہ صیغہ ایک درخت ہے، صیغہ ایک درخت ہے اور لفظ اس کی شاخ ہے، لفظ اس کی ڈالیاں ہیں، لفظ اس کی ٹہنی ہے۔ تو جو درخت ہوگا، جو جڑ ہوگی اس کا ذکر پہلے ہوگا، یعنی چونکہ صیغہ ہی سے لفظ کی پرورش ہوئی ہے، صیغہ ہی سے لفظ کی پرورش ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر صیغہ نہیں ہوتا تو لفظ نہیں ہوتا، اگر صیغہ نہیں ہوتا تو لفظ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ سمجھے کہ صیغہ جو ہے ایک درخت ہے یا درخت کی جڑ ہے، اور لفظ جو ہے اس کی شاخیں ہیں، لفظ اس کی شاخیں ہیں، اس کی ٹہنیاں ہیں۔ تو جو جڑ ہوگی، جو درخت ہوگا وہ پہلے ہوگا، اور ٹہنیاں جو ہے وہ بعد میں ہوا کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جڑ ہی کا وجود نہیں ہوگا تو ٹہنیوں کا وجود، ڈالیوں کا وجود کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ اور بھی اس کا جواب ہے، اور بھی سوالات کے جوابات اس کے ہیں۔ جیسے مان لیجیے آپ، صیغہ جو ہے ایک دریا کا نام، سمندر کا نام ہے، صیغہ ایک سمندر کا نام ہے، اور لفظ ایک دریا کا نام ہے، لفظ ایک دریا کا نام ہے۔ اب جو سمندر ہوگا وہ پہلے ہوگا،
اور جو دریا ہوگا وہ بعد میں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دریا جو ہے یہ سمندر سے نکلتا ہے. تو جو چیز یعنی دریا جو ہے یہ مشتق ہے کس سے؟ سمندر سے. سمندر سے. تو جو مشتق ہوگی، جو چیز مشتق ہوگی اس کا ذکر بعد میں ہوگا. تو چونکہ سمندر اصل ہے اور دریا جو ہے یہ کس کا فرع ہے؟ یہ سمندر کا فرع ہے. اس لیے اپنی فروعیت کی بنیاد پر لفظ جو ہے بعد میں آیا ہے. پھر سمجھیے اس کو، یا ایسے سمجھیے کہ سیغا جو ہے لفظ ہے، سیغا جو ہے دریا ہے اور لفظ جو ہے ندی ہے. لفظ جو ہے ندی ہے اور ندی جو ہے یہ دریا سے نکلتی ہے. ندی جو ہے یہ دریا سے نکلتی ہے. تو اپنے نکلنے کے بنیاد پر، اپنے فروعیت کی بنیاد پر ندی جو ہے، ندی کا ذکر بعد میں ہوتا ہے اور دریا پہلے آتا ہے. پھر یوں سمجھیے کہ لفظ جو ہے ندی ہے، لفظ ایک یہ سیغا ایک ندی ہے اور لفظ ایک نہر ہے. لفظ ایک نہر ہے. تو جو چیز جو ندی ہے، ندی اصل ہوتی ہے کیونکہ اسی سے نہر بنتی ہے. تو جو چیز اصل رہے گی اس کا ذکر پہلے ہوگا اور جو چیز فرع رہے گی اس کا ذکر بعد میں ہوگا. اس طرح سے کئی جوابات اس کے ہیں، کئی جوابات میں سمجھانے کے طور پہ جو ہے آپ کو میں بیان کر دیا. ٹھیک ہے، کئی جوابات ہیں. تو سیغا اور لفظ کے بارے میں آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے میرے خیال سے. ٹھیک ہے، تو سیغا لفظ کو کہتے ہیں. سیغا لفظ کو کہتے ہیں. یعنی اب لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ جو انسان کی زبان سے کوئی بات نکلے، خواہ اس کا معنی ہو یا نہ ہو، وہ لفظ رہتا، وہ لفظ ہے. ٹھیک ہے، چلیے سیغا لفظ کو کہتے ہیں. اب یہاں پر ایک واحد ہے. اگر کوئی پوچھ دے کہ واحد کسے کہتے ہیں تو واحد ایک کو کہتے ہیں. جیسے زید، عمر، بکر، یہ تینوں ایک جگہ جمع تھے، اس میں سے ایک کو نکال دیجئے، ایک کو نکال کر ایک جگہ کھڑا کر دیجئے تو اسے کیا بولیں گے؟ واحد بولیں گے. اسے کیا بولیں گے؟ واحد بولیں گے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے. اب جمع ایک سے زیادہ کو، اب جیسے زید، عمر، بکر، یہ تینوں ایک جگہ جمع ہو گئے، یہ تینوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو اب انہیں جمع کہیں گے. انہیں جمع کہیں گے. کیوں جمع کہیں گے؟ اس لیے کہ زید، عمر، بکر اپنی جمعیت کی بنیاد پر، اپنی جمعیت کی بنیاد پر ایک جگہ جمع ہے، اس لیے انہیں جمع کہا جائے گا. ٹھیک ہے، انہیں جمع کہا جائے گا. اور جیسے سمجھیے جیسے زید ہے تو زید واحد بنا. اب بہت سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے تو اسے جمع کہا جائے گا. اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے جمع کہا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر یوں سمجھیے ایک گھر ہے زید کا، ایک محلے میں زید کا ایک منفرد گھر ہے، بہت شاندار گھر ہے، بہت شاندار عمارت ہے، بہت شاندار بلڈنگ ہے، تو اسے واحد کہیں گے. اب اس طرح کی بہت ساری عمارتیں ہیں تو ان عمارتوں کو جمع کہیں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھ رہے ہیں، ہاں تو کوئی پوچھ دے واحد کسے کہتے ہیں تو واحد ایک کو کہتے ہیں. جمع کسے کہتے ہیں؟ ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں. ایسے یاد کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اور زبانی یاد کرنا ہے. کوئی پوچھ دے سیغا کسے کہتے ہیں تو سیغا لفظ کو کہتے ہیں. سیغا لفظ کو کہتے ہیں. ٹھیک، غائب کسے کہتے ہیں تو آپ کو ایسے یاد کرنا ہے. غائب وہ ہے جو سامنے موجود نہ ہو، جو سامنے موجود نہ ہو، ہماری نگاہوں کے سامنے جو موجود نہ ہو، ہمارے پاس نہیں ہو. ٹھیک ہے، ہماری آنکھوں سے جو اوجھل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ غائب کہتے ہیں. جیسے زید ابھی فی الحال میرے سامنے تھا، پھر میری نظروں سے وہ ہٹ گیا، میری نظروں سے وہ اوجھل ہو گیا تو اسے ہم غائب کہیں گے. اسی لیے جنات، اجنہ کو بھی غائب کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہم اسے دیکھ نہیں رہے ہیں، ہماری نظروں سے وہ غائب ہے. تو جنات یہ کیا ہوئے؟ یہ انہیں بھی غائب کہا جاتا ہے، یہ غائب ہے. ٹھیک ہے، پھر جیسے ملک، ملائکہ، فرشتے، یہ بھی کیا ہیں؟ یہ بھی غائب ہیں. کیوں غائب ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے وہ نہیں ہے، ہماری آنکھوں سے وہ اوجھل ہیں. تو
غائب کسے کہتے ہیں آپ کو ایسے یاد کرنا ہے. غائب کسے کہتے ہیں؟ غائب وہ ہے جو سامنے موجود نہیں ہو. ٹھیک ہے، ایسے یاد کرنا ہے آپ کو، زبانی یاد کرنا ہے. اب حاضر ہے، کوئی پوچھ دے حاضر کسے کہتے ہیں، تو حاضر جو سامنے موجود ہو، جو سامنے موجود ہو. جیسے مان لیجیے زید آپ کے سامنے ہے، کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، تو اسے حاضر کہیں گے، اسے حاضر کہیں گے. اگر وہی زید آپ کے سامنے سے ہٹ جائے، دور چلا جائے، تو اسے غائب کہیں گے. لیکن جب سامنے ہو تو وہ حاضر ہے. ٹھیک ہے، وہ حاضر ہے. اور جیسے یوں سمجھیے، ابھی فی الحال ابھی کیا چل رہا ہے، 2019 چل رہا ہے، 2019 چل رہا ہے، تو 2019 اسے حاضر کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اسے حاضر کہیں گے. 2018 اور 17، 2017، 18، یہ سب جتنے گزر گئے، یہ سب جتنے گزر گئے، یہ سب غائب ہو گئے. اب آنے والے بھی نہیں ہیں، یہ سب غائب ہو گئے. لیکن ایک سمجھانے کے طور پہ میں کہہ دے رہا ہوں، یہ سب غائب ہو گئے. جو سامنے ہو، جیسے 2019، یہ کیا ہے؟ یہ حاضر ہے. آپ کے سامنے زمین ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حاضر ہے، جسے آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کے سامنے آسمان جو ہے، جسے آپ دیکھ رہے ہیں، آسمان دنیا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ حاضر ہے. آپ کے سامنے جو ستارے ہوتے ہیں آج جسے آپ دیکھ رہے ہیں، وہ حاضر ہے. آپ کے سامنے سورج ہے، چاند ہے، یہ سب کیا ہے؟ حاضر ہیں. یہ سب کیا ہے؟ حاضر ہیں. آپ کے سامنے جو چیز موجود ہو، جسے آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ حاضر ہے. ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں آپ سن رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ صرف سن رہے ہیں، سنتے ہیں، جس کا حقیقت سے تعلق ہے، وہ غائب ہے. لیکن جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، وہ کیا ہے؟ اسے حاضر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آئیے متکلم. متکلم کسے کہتے ہیں؟ متکلم یہ کلمے سے آیا ہے. ٹھیک ہے، متکلم کلمے سے آیا ہے، اور کلمے سے تکلم بنا ہے. کلمے سے تکلم بنا ہے. میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. کلمے سے تکلم بنا ہے، اور تکلم کا معنی آتا ہے بات کرنا. ٹھیک ہے، اور متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو. بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں. اب چاہے جو بھی ہو، جو بھی بات کر رہا ہے اسے متکلم کہیں گے. جو بھی بات کر رہا ہے اسے متکلم کہیں گے. انسان تو متکلم ہے ہی ہے. جس کے اندر قوت نطق ہے، قوت گویائی ہے، اسے کیا کہیں گے؟ اسے کیا کہیں گے؟ متکلم کہیں گے. ٹھیک ہے، تو انسان تو متکلم ہے ہی ہے. اب کوئی سوال کر دے کہ کیا گونگا آدمی بھی متکلم ہوتا ہے؟ کیا گونگا آدمی بھی متکلم ہوتا ہے؟ تو جی ہاں، گونگا آدمی بھی متکلم ہوتا ہے. گونگا آدمی بھی متکلم ہے. کیسے متکلم ہے؟ اس کا اشارہ، اس کی زبان کا جو اشارہ ہوتا ہے، اس کے سر کا جو اشارہ ہوتا ہے، تو اس سے سمجھا جائے گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو جو گونگا ہو وہ بھی متکلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی متکلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، انسان کے علاوہ کیا حیوانات بھی متکلم ہوتے ہیں؟ کیا حیوانات بھی متکلم ہوتے ہیں؟ جی ہاں، حیوانات بھی متکلم ہوتے ہیں. کیسے؟ حیوانات کے ذریعے جن چیزوں کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ حیوانات کیا کہنا چاہ رہا ہے، جیسے جانور، بیل ہو، گائے ہو، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، سمجھے؟ تو اس کا چرواہا، اس کا رکھوالا جانتا ہے. جیسے جس کے پاس گائے ہو یا بیل ہو، اگر بھوک لگی ہو تو کب کھانا دینا ہے، کب پانی پلانا ہے، تو اس کے اشارہ، اس کی آواز سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہمیں اسے کیا کھلانا ہے، کیا پلانا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی متکلم ہے. جیسے کنکر و پتھر، یہ بھی متکلم ہے. کنکر و پتھر یہ بھی متکلم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کنکر و پتھر، شجر و حجر، یہ سب اللہ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور یہ متکلم ہے. قوت نطق اس کے اندر بھی ہے، قوت نطق اس کے اندر ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ انسان کو ناطق کہا گیا ہے. انسان کو ناطق کہا گیا ہے، اور انسان جو ہے یہ ناطق ہے. قوت نطق اسے
دی گئی ہے، قوت نطق اسے ودیت کی گئی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کنکر و پتھر کیسے ناطق ہیں، کیسے متکلم ہیں، بولنے والے ہیں۔ تو ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکریاں بول رہی تھیں، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں بول رہی تھیں، سرکار کی تعریف و توصیف کر رہی تھی، تو اللہ نے قوت نطق اس کے زبان میں دے دیا، تو اس وقت وہ ناطق بنا۔ اب جتنے بھی شجر و حجر ہیں سب کے اندر قوت نطق ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، ہمارے اندر وہ پاور نہیں ہے، لیکن قوت نطق سب کے اندر ہے۔ چلیے، لیکن انسان کو، یہ انسان جو ہے یہ ناطق ہے، یہ انسان ناطق ہے اور اس کا ناطق نام رکھا گیا ہے۔ بہرحال ہم جسے دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے جو بول رہا ہے، جو بات کرنے والا ہوتا ہے، اسے ہم متکلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو متکلم جو بھی ہو، زید ہو، عمر ہو، بکر ہو، جو بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اسے ہم متکلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ متکلم بات کرنے والا، متکلم بات کرنے والا، ہاں، متکلم بات کرنے والا۔ اب ادھر آئیں، اب کریں فاعل۔ فاعل یہ کیا ہے؟ فاعل کہتے ہیں متکلم بات کرنے والا، ہو گیا۔ اب آتا ہے فاعل، مفعول، لازم، متعدی، معروف، ٹھیک ہے؟ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، جو بھی کام کرنے والا ہو اسے فاعل کہیں گے۔ جیسے زید پڑھ رہا ہے تو پڑھنے کا کام کر رہا ہے تو زید بھی فاعل ہوگا۔ زید کام کر رہا ہے تو کام کرنے کا جو کام کر رہا ہے تو اسے فاعل کہیں گے۔ زید محنت کر رہا ہے تو چونکہ وہ کام کر رہا ہے وہ فاعل ہے۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، ٹھیک ہے؟ مفعول جس پر فعل واقع ہو، یعنی جس پر کوئی کام واقع ہو، جس پر کوئی کام ہو، جس پر کوئی کام دے دیا گیا ہو، جسے کوئی کام دے دیا گیا ہو، اسے مفعول کہیں گے۔ جیسے زید نے بکر کو مارا، زید نے بکر کو مارا، تو زید مارنے والا کون ہے؟ مارنے والا زید ہے، تو زید بنے گا فاعل۔ مار کون کھایا ہے؟ تو بکر، تو بکر مفعول۔ کیوں مفعول؟ اس لیے کہ اس پر مار پڑی ہے، اس پہ ضرب پڑی ہے، تو ضرب پڑنے کی بنیاد پر یہ مفعول بنا، ٹھیک ہے؟ اب ایک ہے لازم اور ایک ہے متعدی، ایک ہے لازم، ایک ہے متعدی۔ لازم کیا ہے؟ لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے۔ جیسے زید گیا، زید گیا، یعنی لازم ایک ایسا لفظ ہے جہاں پر مفعول کی ضرورت نہ پڑے۔ جیسے کسی نے کہا زید گیا، تو یہ ایک ایسا فعل ہے، گیا جو ہے ایک ایسا فعل ہے جس کا تعلق لازم سے ہے، یہاں پر متعدی لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر مفعول لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زید گیا، کہاں گیا۔ اب یہ نہیں کہنا زید گیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو جہاں جس جگہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جس فعل سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہاں پر متعدی لانے کی ضرورت نہیں ہو تو اسے لازم کہتے ہیں۔ جس فعل سے بات سمجھ میں آ جائے اور فاعل ہی پر، لازم کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جو فاعل ہی پر پورا ہو جائے، ختم ہو جائے، مفعول لگانے کی ضرورت نہیں ہو تو اسے لازم کہتے ہیں۔ جیسے لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے زید گیا، زید پڑھا، زید لکھا، ٹھیک ہے؟ زید گیا، زید گیا۔ اب کہاں گیا یہ نہیں آپ کو پوچھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب اگر کوئی پوچھ دے زید پڑھا، زید پڑھا، تو یہاں پر سوال ہے، زید پڑھا، اب کیا پڑھا؟ زید پڑھا، کیا پڑھا؟ اس میں نہیں آئے گا، یہ متعدی ہے چونکہ زید پڑھا۔ دیکھیے زید پڑھا، زید لکھا، زید پڑھا، زید لکھا۔ تو اب یہاں کوئی پوچھے کہ زید پڑھا، زید لکھا، تو یہاں سوال ہو سکتا ہے کیا پڑھا، کیا لکھا؟ تو یہ ایک ایسا فعل ہے جو یہ مفعول بھی چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو فعل مفعول نہیں چاہے اسے متعدی کہیں گے۔ جیسے یہاں جو ہے زید گیا، اب یہ فعل ایسا ہے جو مفعول نہیں چاہ رہا ہے، فاعل ہی پر، یہاں پر فاعل ہی پر بات ختم ہو جا رہی ہے، تو اس سے ہم کیا کہیں گے؟ یہ لازم کہیں گے، ٹھیک ہے؟ لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے زید گیا۔
متعدی، متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، جیسے زید نے بکر کو دیا، زید نے بکر کو دیا. اب اگر آپ کہیں گے زید نے بکر کو، زید نے بکر کو، تو کیا جب تک دیا آپ نہیں بولیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آئیے تھوڑا سا ایک نظر حاشیہ پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں کہہ رہے ہیں کہ لازم اور متعدی کی پہچان دیکھیے. لازم سے ماضی مطلق ہو تو اس کے آخر میں نے نہ آئے گا، جیسے میں بیٹھا، وہ آیا، ہم سوئے، یہ سب لازم ہے. ٹھیک ہے. اور متعدی سے ہو تو اس میں نے آئے گا، جیسے میں نے لکھا، میں نے لکھا. اگر کوئی پوچھ دے میں نے لکھا، ٹھیک ہے، میں نے لکھا تو کیا لکھا، سمجھے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا. تو اس کا تعلق متعدی سے ہے. تم نے پڑھا، کیا پڑھا؟ کتاب پڑھا. ٹھیک ہے، کون کتاب پڑھا، کون کتاب تم نے پڑھی، وہ آپ کو کہنا پڑے گا. بغیر نے کے میں لکھا ہوں، میں سنا ہوں، تم دیکھے، تم پڑھے وغیرہ بولنا غلط ہے. اردو میں مصدر کا آخر نہ ہوتا، جیسے لکھنا پڑھنا غلط. بہرحال چلیے یہ سمجھانے کے طور پہ میں کہہ رہا تھا. تو جو فعل لازم ہوتا ہے، جو فعل لازم ہوتا ہے، لازم اور متعدی کا لغوی معنی کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھ دے گا لغت میں اس کا کیا معنی ہے، تو لازم کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی چیز کے ساتھ چمٹ جائے، آگے نہیں بڑھے، اسے لازم کہتے ہیں. اور متعدی یعنی وہ چیز جو پھیلے، وہ چیز جو پھیلے، ایک جگہ نہیں رہے، اسے متعدی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا؟ متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، جیسے زید نے بکر کو دیا. ٹھیک ہے، چلیے اب ایک ہے معروف. معروف کیا ہے؟ معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو. معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو. معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے زید نے پالا. ٹھیک ہے، یعنی زید نے پالا، زید نے پالا. ٹھیک ہے، تو معروف ایک ایسا لفظ ہے، ٹھیک ہے، زید نے پالا. معروف ایک ایسا فعل ہے، ٹھیک ہے، ایسا لفظ ہے، سمجھے، جہاں پہ کوئی مطلب گنجائش نہیں ہو کہ کیسے پالا، کیوں پالا، سمجھے. وہاں سمجھنے کی کوئی کوئی جو ہے مزید کوئی اور لفظ لانے کی وہاں ضرورت نہیں ہوتی. جیسے معروف دیکھیے، معروف کا معنی کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھ دے کہ معروف کیا ہے، معروف کی تعریف کیا ہے، تو کہیں گے معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو. جیسے زید نے پالا، زید نے پالا. تو اب جو ہے یہ معروف، ٹھیک ہے، زید نے پالا. اگر کوئی کہہ دے کہ زید پالا، یہ پالا، کس نے پالا؟ زید نے پالا. تو پالنے والا جو ہے، پالنے والا جہاں پہ حاضر رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ معروف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے مجہول وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو. جیسے زید پالا گیا، زید پالا گیا. اب یہ ہے کہ معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف وہ ہے جہاں پر فاعل سامنے ہو، فعل بھی سامنے ہو اور فاعل بھی سامنے ہو، فعل کا بھی پتہ چلے اور فاعل کا بھی پتہ چلے، یعنی فعل فاعل دونوں کے بارے میں سمجھ میں آ جائے، اسے معروف کہیں گے. لیکن مجہول جہاں پہ فعل کا پتہ تو چل رہا ہے لیکن فاعل کے بارے میں معلوم نہیں ہو رہا ہے، فاعل کے بارے میں معلوم نہیں ہو رہا ہے، تو اسے کیا بولیں گے؟ مجہول بولیں گے. ٹھیک ہے، مجہول وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو. جیسے زید پالا گیا، زید پالا گیا. یہاں تو بالکل بات سمجھ میں آ گئی کہ معروف وہ ہے. معروف کی تعریف اگر کوئی پوچھے معروف کی تعریف کیا ہے تو آپ کو اس طرح سے کرنی ہے اور یاد کرنی ہے. معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے زید نے پالا، زید نے پالا. یہ معروف کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، اور مجہول وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے زید پالا گیا، زید پالا گیا. زید تو پالا گیا ہے، زید پالا گیا. زید مارا گیا، اب کس نے مارا، کس نے پالا، زید پالا گیا. ٹھیک ہے، زید پالا گیا، اب کس نے پالا. زید مارا گیا، اب کس نے مارا. تو جہاں پر فاعل کا پتہ نہ چلے اسے مجہول کہتے ہیں، اسے مجہول کہتے ہیں. اور جہاں پہ فاعل
سامنے ہو اسے معروف کہتے ہیں. جہاں پر فعل بھی سامنے ہو اور فاعل بھی سامنے ہو اسے معروف کہتے ہیں. اور جہاں پر صرف فعل سامنے ہو اور فاعل سامنے نہیں ہو اسے مجہول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے مجہول کہتے ہیں. چلیے اب ایک ہے مثبت. مثبت کیا ہے؟ مثبت وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے. جیسے کھایا، ایک ہوتا ہے مثبت، ایک ہوتا ہے منفی. ایک ہوتا ہے مثبت، ایک ہوتا ہے منفی. تو مثبت وہ کام ہے سمجھے جس کے بارے میں مثبت ثابت سے آیا ہے. مثبت کا معنی ہاں، منفی کا معنی نہیں. جیسے میں نے کہا آپ نے کھایا تو آپ کہتے جی میں نے کھایا، تو یہ مثبت ہے. یہ کیا ہے؟ ایک ایسا فعل ہے جو مثبت ہے، ایسی بات ہے جو یہ مثبت ہے. میں نے کہا آپ نے کھایا، آپ نے کہا نہیں، تو یہ جو ہے جو نہیں جو ہے یہ اسی کو منفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا کہ آپ فلاں جگہ گئے تھے، آپ فلاں جگہ گئے تھے، تو اگر اس نے کہا دیا جی ہاں میں گیا تھا تو اسے مثبت کہتے ہیں. اگر کسی نے کہا کہ آپ فلاں جگہ گئے تھے، کہا کہ نہیں میں نہیں گیا تھا، تو اسے منفی کہیں گے. ٹھیک ہے. تو ہاں کو مثبت کہتے ہیں اور نہ کو نہیں کو منفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مثبت وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے. جیسے کھایا، پیا، لکھا، سویا، پڑھا وغیرہ وغیرہ، یہ سب مثبت ہے، یعنی جس کا ثبوت ہو. جیسے کھایا تو کھانے کا ثبوت یہاں مل رہا ہے، کھانے کا یہاں ثبوت مل رہا ہے کہ ہاں کھایا، تو اسے یعنی ہاں کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے کہ ہاں کھایا، تو اسے مثبت کہیں گے. منفی وہ ہے جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے. جیسے نہیں کھایا، نہیں پیا، نہیں سویا، نہیں لکھا، نہیں پڑھا، نہیں گیا، تو یہ سب منفی ہے. تو جہاں پر نہ کے بارے میں پتہ چلے، جہاں پر صرف نہ نہیں اور نہ ہو، جہاں پر صرف نہ ہی نہ ہو اسے منفی کہیں گے. جہاں صرف ہاں ہی ہاں ہو اسے مثبت کہیں گے. چلیے اب یہاں دیکھ رہے ہیں زمانہ وقت کو کہتے ہیں. زمانہ کی 3 قسمیں ہیں. زمانہ وقت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. زمانہ وقت کو کہتے ہیں. زمانہ کی 3 قسمیں ہیں. یعنی زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ اگر کوئی پوچھ دے کہ زمانہ کسے کہتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے بتانا ہے زمانہ وقت کو کہتے ہیں. پھر اگر کوئی پوچھ دے وقت کسے کہتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی اگر الٹ کر پوچھ دے آپ کو کہ وقت کسے کہتے ہیں، تو آپ کو اس طرح سے کہنا ہے وقت زمانہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی پوچھے کہ زمانہ کسے کہتے ہیں، زمانہ کی تعریف کیا ہے، تو آپ کو کہنا ہے کہ زمانہ وقت کو کہتے ہیں. پھر اگر کوئی پوچھ دے کہ وقت کسے کہتے ہیں، تو آپ کو کہنا ہے کہ وقت زمانہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو چیز وقت ہے وہی زمانہ ہے، جو چیز وقت ہے وہی زمانہ ہے. اب پھر یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے ایسے کیوں نہیں کہا کہ وقت کسے کہتے ہیں تو وقت زمانہ کو کہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ زمانہ یہ خاص ہے، زمانہ یہ خاص ہے اور وقت یہ عام ہے. اور جو چیز خاص ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے، جو چیز عام ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے. حالانکہ جو زمانہ ہے وہی وقت ہے اور جو وقت ہے وہی زمانہ ہے، لیکن زمانہ سے وقت مشہور ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی زمانہ جو ہے یہ خاص ہے تو اپنی خصوصیت کی بنیاد پر یہ مقدم ہے، اور وقت جو ہے یہ عام ہے تو اپنی عمومیت کی بنیاد پر یہ مؤخر ہے، یعنی بعد میں آیا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ دونوں ایک ہی ہیں، ایسا نہیں کہ وقت الگ چیز ہے اور زمانہ الگ چیز ہے، لیکن زمانہ اپنی عمومیت کی بنیاد پر اسے مؤخر کیا گیا ہے، اور زمانہ جو ہے وقت جو ہے اپنی اس کی عمومیت کی بنیاد پر اسے مؤخر کیا گیا ہے، اور زمانہ جو ہے اپنے اس کی خصوصیت کی بنیاد پر اسے مقدم لایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو زمانہ وقت کو کہتے ہیں. زمانہ کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. زمانہ کی 3 قسمیں ہیں. تو زمانہ وقت کو کہتے ہیں. اب کوئی پوچھ دے کہ زمانہ کتنی طرح کی ہوتی ہے، زمانہ کتنی طرح کا ہوتا ہے، یعنی زمانہ کی کتنی قسمیں ہیں، زمانہ کی کئی پرکار ہیں، کتنے پرکار ہیں، سمجھے. زمانہ کیا کیا ہے، زمانہ کیا کیا ہے. تو زمانہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یعنی زمانہ کی 3 قسمیں ہیں. وہ کون کون ہے؟ ماضی، حال، مستقبل. ماضی، حال، مستقبل. ٹھیک ہے. یعنی زمانہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ماضی، ایک ہوتا ہے حال، ایک ہوتا ہے مستقبل. ٹھیک ہے. اب پھر کوئی سوال کر دے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے پہلے زمانہ کا ذکر کی، پہلے ماضی لایا ہے. زمانہ کی تو حالانکہ زمانہ کی یہ 3 قسمیں ہیں، ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے. ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے. تو پہلے مصنف علیہ الرحمٰن نے حال کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ حال بالکل سامنے رہتا ہے، ماضی تو جو گزر گیا، بیت گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماضی چونکہ اصل ہے، ماضی چونکہ اصل ہے، جو زمانہ گزر گیا، تو گزرنے کے بعد جو زمانہ آتا ہے، گزرنے کے بعد جو زمانہ آتا ہے اسے حال کہتے ہیں. تو ماضی چونکہ اصل ہے، کیسے اصل ہے کہ جو زمانہ گزر گیا تو گزرنے کے بعد
جو زمانہ آتا ہے اسے حال کہتے ہیں، اور حال کے بعد جو زمانہ آتا ہے اسے مستقبل کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ماضی سے پہچان ہوتی ہے حال کی، اور حال سے پہچان ہے مستقبل کی، ٹھیک ہے؟ تو جب ماضی کا وجود پہلے ہوتا ہے اور حال کا وجود بعد میں ہوتا ہے، اور پھر حال کے وجود سے مستقبل کا وجود ہوتا ہے، تو جس چیز کا وجود، جس چیز کا ذکر پہلے ہوتا ہے اور جو چیز اصل ہوتی ہے وہ پہلے آتی ہے، تو ماضی چونکہ اصل ہے اس لیے پہلے ہے، اور حال جو ہے یہ ماضی کا حال ہے، حال جو ہے یہ ماضی کا نائب ہے، اس لیے یہ بیچ میں آیا ہے، اور حال سے مستقبل بنتا ہے، حال سے مستقبل بنتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جو زمانہ گزر گیا، جو زمانہ بیت گیا، اور بیتنے کے بعد جو زمانہ آتا ہے اس کو حال کہتے ہیں، اور پھر جو حال ہے اس کے بعد جو زمانہ آتا ہے اسے مستقبل کہتے ہیں۔ جیسے آپ ابھی دیکھ لیں، ابھی اگر مان لیں کہ 10 بج رہا ہے یا 11 بج رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ابھی 11 بج رہے ہیں، تو 11 سے پہلے جتنا بجا اسے ماضی کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بج رہا ہے اسے حال کہتے ہیں، اور پھر جو اس کے بعد بجے گا اسے مستقبل کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ماضی جو ہے، ماضی حال مستقبل کے بارے میں اگر کوئی سوال کر دے تو اس کا جواب آپ اسی طرح سے دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے ماضی کی تعریف کیا ہے؟ تو ماضی آپ کو اس طرح سے یاد کرنا ہے، ماضی گزرا ہوا زمانہ کو کہتے ہیں، ماضی گزرا ہوا زمانہ کو کہتے ہیں، جو زمانہ بیت گیا اسے ماضی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ حال جیسے ماضی گزرا ہوا زمانہ کو کہتے ہیں، جیسے آپ مان لیجئے ابھی 2019 ہے، 2018 وہ ماضی تھا، ٹھیک ہے، وہ ماضی تھا۔ حال موجودہ زمانہ کو کہتے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں 2019 ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ مستقبل آنے والا زمانہ کو کہتے ہیں، جیسے 2020 مان لیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھانے کے طور پہ میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے؟ سمجھانے کے طور پہ میں نے کہہ دیا۔ ہاں، ایک بات بیچ میں چھوٹ گئی تھی، میں نے فاعل کا ذکر پہلے ہی کر دیا تھا اور مفعول کا ذکر، اور یہاں پر فعل چھوٹ گیا تھا، فعل چھوٹ گیا تھا، ٹھیک ہے؟ چونکہ پہلے فعل ہوتا ہے تب فاعل ہوتا ہے تب مفعول ہوتا ہے، پہلے فعل، حالانکہ میں نے فاعل اور مفعول ہی کا ذکر کیا ہے، فعل کے بارے میں نہیں پڑھا تھا، یہ چھوٹ گیا تھا۔ چلیے، فعل فاعل مفعول، فعل فاعل مفعول۔ اگر کوئی پوچھے فعل کی تعریف کیا ہے تو کہیں گے فعل کام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو، جس سے زمانہ ظاہر ہو۔ اب کام کسے کہتے ہیں؟ فعل تو کام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں۔ کوئی پوچھ دے فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کام کو کہتے ہیں۔ اب کام کسے کہتے ہیں؟ کام جس سے زمانہ ظاہر ہو، ٹھیک ہے؟ جس سے زمانہ ظاہر ہو، جس سے زمانہ کے بارے پتہ چلے۔ اب کوئی بھی زمانہ ہو، تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ ہو، ان تینوں زمانوں سے فعل کا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے، اس کے بعد مفعول ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ پہلے فعل کیوں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل سے ہی فاعل بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ فعل سے ہی فاعل بنتا ہے اور فاعل ہی سے مفعول بنتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر فعل نہیں رہے گا تو فاعل نہیں رہے گا، اور اگر فاعل نہیں ہوگا تو مفعول نہیں ہوگا۔ اگر فعل نہیں ہوگا تو فاعل نہیں، فاعل نہیں تو مفعول نہیں۔ تو فعل اصل ہے، فاعل نائب ہے، اور یہ فعل اصل ہے، فاعل فعل کا نائب ہے، اور مفعول جو ہے یہ فاعل کا نائب ہے، ٹھیک ہے؟ تو فعل اپنی اصلیت کی بنیاد پر پہلے ہے، اور فاعل جو ہے اپنی نیابت کی بنیاد پر بعد میں ہے، اور پھر فاعل جو ہے یہ مفعول کی اصلیت کی بنیاد پر، مفعول کی اصلیت، مفعول کا یہ اصل ہے فاعل، تو اپنی اصلیت کی بنیاد پر یہ مفعول سے پہلے ہے، اور مفعول جو ہے یہ اپنے نیابت کی بنیاد پر یہ فاعل کے بعد ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یاد کر لیں گے۔ یہ میری نظر سے تھوڑی سی سہو ہو گئی تھی، جو فعل چھوٹ گیا تھا۔ خیر بہرحال آپ کو اس طرح سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟